سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، ہر عیب تو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے نو لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات دے قلیل حصے دے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ بابرکت بنا دیتا سی جس دے ارد گرد نو لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی دکھائیے اپنے بندے نو اپنی قدرت دیا نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج دے آیت کریمہ ہے، تو معجزے دا پہلے سمجھو کہ معجزہ کس کو آختے ہیں۔ وہ کام کہ جڑا عام عادت تو ہٹ کے ہوئے، کر کے عادت یعنی جڑا کام ایک اصول چلتا پیا ہے اس تو وہ پھاٹ کے علیحدہ اس دا ظہور ہوئے تے نبی دے ہاتھ دے اتے تے نبی دے اتے اس دا ظہور ہوئے، اس نو معجزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کروایا، اس کی ابتدا خانہ کعبہ شریف تو مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی دے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے، اتھے حضور نے انہوں نے اقتدا کی تھی، نماز پڑھائی۔ جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تؤمنون بہ، انہوں نے ایمان تسی اس کی تصدیق اقرار وہ سارا۔ تو پھر عالم بالا کی طرف حضور کی پرواز مبارک براق دے ذریعے اے مولا روم نے اس نو بیان فرمایا ہے، لیکن اس تو جڑا پہلے عنوان ہے نا وہ ایک سوال ہے، وہ سوال دے جواب دے انہاں میرا واقعہ معراج دا ذکر فرمایا۔ سوال ہی فرمایا انہاں بیان کیتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں فتح مکہ کیتا یا اور جنیاں بھی جہاد دی حضور نے فرمائے، تو اعتراض کرنا رہے، اعتراض کیتا بھی یہ تا دنیا دی طلب واسطے سی۔ مولا روم فرماتے نے کہ فتح مکہ اور دوسرے جڑے بھی جہاد سی وہ دنیا دی طلب واسطے نہیں سن، اللہ دی ذات پاک دے امر دے تحت سن۔ سمجھ آگے حکم الہی دے تحت۔ تسی ایویں سمجھو کہ جب ایک مریض ہے نا اس کو دوائی دیندیاں تو اس کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو پھر اخیر اس کا آپریشن یا فسد کرتے ہیں۔ مقصود مریض نو ہی شفا ہوتا ہے، مریض نو تکلیف دینا مقصود بس جہاد بھی اسی طرح ہی سی کہ انبیاء علیہ السلام کے سارے رسل جڑا ہے یہ انسانوں دوزخ تو بچان واسطے تے وہ جنت دی زندگی دا مالک بنان واسطے تشریف لے آئے، اگ تو بچان واسطے اور اللہ دی ذات پاک دے قرب دے نور دے نال منور کرنے واسطے تشریف لے آئے۔ تو اے آخری کوشش بھی اگر کچھ بندے ضائع ہو جان دوسرے تو بچ جان، دوسرے کی نہیں، حکم الہی دی تعمیر دے ذریعے ہے، یہ کسی دنیا دی لالچ واسطے جہاد نہیں۔ وہ علامہ نے فرمایا شہادت ہے مقصود مطلوب مومن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، کہ مومن دی مقصود زندگی دا کی ہے، شہادت ہے، اور سب تو بندے نو پیاری بھی جان ہی ہوتی ہے۔ تو فرما دے کہ شہادت دا مقصود، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، تو مومن دا مقصود کی ہے کہ میری جان اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ قربان ہو، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ملک خون واسطے میں اور نہ مال غنیمت کے واسطے میں۔ تو اس طرح اللہ روم نے جواب دیتا، جناب فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا کے ناروں پہ رغبتی، اور جو اللہ پاک نے انعام و اکرام حضور نو عنایت فرمائے نے، اس دنیا دے وچ انہاں ملکاں دا، اس مال و جاہ دا دنیا دا کوئی حصہ نہیں، جو کچھ انہاں نو عطا کیتا گیا ہے اس دے کسے حصے دے وچ بھی۔ دیکھو قرآن پاک دے اللہ دی ذات پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کول جس وقت بلقیس تے بندے تحفہ لے کے گئے نا اونٹاں دے اوتے، تو نہ جا کے تے وہ تحفہ زر و جواہرات سونا چاندی جو کسی پیش کیتا، تو آپ نے انہوں نے تحفے میں دیکھا نا، تو آپ نے انہوں نے فرمایا، اے قرآن پاک کی ذکر، انہوں نے فرمایا فلما جا سلیمان کارا تمیدونان بمال، آپ نے قاسم جس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو کو پہنچیا ہدیہ لے کے، تحفہ لے کے، تو آپ نے فرمایا کیا تسی میری مال دے نال مدد کرنا چاہتے جی، کہ آپ دنیا دی چیزاں لے کے میرے کو آ گئے جی، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو پھر غور دے نال سنو کہ جو عطا فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ نے وہ بہت بہتر اس تے کرو جیڑا تسی مینوں دے دیتا ہے، یہ فانی ہے، اور نبوت اور رسالت ایک ایسا انعام ہے جس کی مثل ہو کوئی شے نہیں۔ تو فرمایا کہ تسی مینوں دنیا دا مال پہ دیندے جی، اس کے مقابلے جڑا مینوں مالک کریم نے عطا فرمایا ہے اس کا اس دنیا کا کی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تسی اپنے ہدیے کے اوپر فخر ضرور کرتے رہتے، بڑی کوئی نادر چیز لے کے اسی آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مینوں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولا روم دا انداز فکر اور سوچ اپنی مختلف ہے جناب۔ جناب فرما دے نے کہ تو عبادت کرنا ہے اللہ دی ذات پاک دے بارگاہ اقدس وچ، وہ نماز دی صورت ہے، وہ روزے دی صورت ہے، وہ حج دی صورت ہے، زکوٰۃ دی صورت ہے، جہاد دی صورت ہے، تو پھر اس دے اوپر فخر و غرور تو کرنا ہے کہ مینوں اللہ پاک دی ذکر نصیب دے۔ بندے دے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جہاں خود ستائی انہوں آختے ہیں بھی اپنی تعریف کرنا، اور اس کے نال انسان کا جڑا نفس ہے نا وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ خود ستائی جڑی ایک بیماری ہے، جویں جسم دیا بیماریاں نے نا اسی طرح روح کی بھی بیماری ہے، اور روح کی سب تو بڑی بیماری جڑی ہے نا وہ خود ستائی ہے، خواہش نفس دے وچ شامل ہے۔ نفس خوش ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے یا اس کی بزرگی کا اظہار کرے یا اس کی برتری میں تسلیم کرے، تو بندہ دل داتا ہوتا ہے کہ میری کوئی تعریف کرے کرے۔ رومی فرما دے نے پیش یوسف نازش و خوبی مکن، فرما دے نے کہ اگر تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے نا، پیش یوسف نازش و خوبی مکن، کہ اپنا ناز نخرہ نہ پیش کیتا کر،
جز نیاز و آہ یعقوبی مکن، کہ سوا عاجزی تو نیاز مندی تو اور سیدنا یعقوب علیہ السلام دی آہ سرد کے محبت آباد سے کر سبحان اللہ۔ تو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ جس انسان دے سجدے نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی بارگاہ دے وچ توفیق دیتی ہے کرن دی، اس نو شکر ادا کرنا چاہیدا ہے، فخر اور غرور نہیں کرنا۔ عبادت ہے ہی مٹن دا نام۔ اگر اس کے دل کے اندر خواہش موجود ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ مینوں اجی عبادت کے مفہوم دی سمجھ میرے حضور نے اسی واسطے فرمایا۔ جناب فرمانے نے مولا دھیان والا کہ گلا نام والا، کنڈیاں حسد بخیلی دیاں کٹیاں۔ فرمانے نے اللہ دی ذات پاک دا ذکر جڑا ہے نا وہ غلہ ہے، اجے میں کنک دا پین کری دا، تو پین کے واسطے ویکھن دیاں کنڈیاں مٹی روڑی بیبیاں پہلے ہن تو مشیناں نکلیاں نے تو وہ مولے دے نال اکھڑی چ پا کے چھڑ دیاں سن، وہ پھر گند ایک پاسے ہو جاندا سی مٹی، پھر ان چھنڈ لینیاں چھنڈ کے تے پھر اس دا پین کر کے تے آٹا بنا دے سن۔ جناب فرماندے نے مولا دھیان والا تے گلا نام والا، کہ اللہ دی ذات پاک دا ذکر جے تینوں نصیب ہے کہ کرنا چاہنا ہے تے دھیان دے مولے دے نال کیتا کر، مولے نال دھیان دے نال کی کرنا ہے، کنڈیاں حسد وکیلی نے۔ فرماندے نے کہ ذاکر دے وچ عابد دے وچ حسد نہیں ہونا چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ دی ذات پاک نے انہوں اپنی نعمتاں دے نال عطا کیتا ہے، نعمتاں عطا کیتیاں ہیں، انہاں دا مالک خدا نو ہی سمجھنا چاہیے۔ خدا دی مخلوق دے کولوں اپنے آپ نو اس رزق نو اور اس مال و جان نو بچا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کھڈیاں حسد بخیلی دیاں، بخل بھی نہ رہے، حسد بھی نہ رہے، کینہ بھی نہ رہے، تکبر غرور بھی نہ رہے، تو پھر وہ کی ہوندا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ تسی اس مال دے اوتے فخر پر کرتے جی حقیقت ہی اس کی کونی وہ اج ہے کہ پھر کل کوئی نہیں۔ فرمایا ارجع الیہم، ان واپس لے جاؤ۔ پہلے اس تو اسی انہاں دی طرف اپنا لشکر لے کے آ گئے کہ اسی لشکر لے کے آئیے تے جنہاں دے مقابلے دی تانوں تاب نہ ہوئے تو پھر وَلَا نُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا ذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اسی یقیناً کر دیں گے انہوں نے اس شہر وچوں ذلیل کر کے اور خوار و رسوا ہو چکے ہوں گے۔ اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ میں تواڈے کولوں مال لین واسطے نہیں دعوت دیتی کہ تسی ایمان لے آؤ کہ مینوں تحفہ دے دو، میں تو تانوں دعوت دیتی کہ تانوں خود تحفہ بنا دے سبحان اللہ۔ کہ تسی خود کیے تحفہ، اور یہ رسالے رسول تو عارف روم فرماتے ہیں کہ نبوت و رسالت بذات خود ایک بے مثل انعام ہے۔ اس کی موجودگی دے وچ یہ گمان کرنا کہ جہاد کے مقصود جڑا ہے دنیا اور ملک و مال ہے یہ نہیں، بلکہ یہ امر الہی ہے۔ اس کے تحت مولا روم نے فرمایا کہ حضور دا مقام پہلے سمجھ کے حضور دا مقام کی ہے، اور اس کے پھر واقعہ معراج دا حضور نے ذکر فرمایا ہے۔ جی دوست پیغمبر